ہمارے دیگر برادر صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولا الثقلین جد الحسن والحسین الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه اتقوا الله إن الله تواب رحیم. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. آج کی مجلس میں ہم کچھ اسلامی اخلاقیات کی طرف اشارہ کریں گے اور وہ چیزیں جو ہمارے معاشرے میں ہونی چاہیے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض چیزیں نہیں ہیں، وہ اخلاقیات جو ہمارے اسلامی معاشرے میں ہونی چاہیے. اس حوالے سے آج ہماری گفتگو ہے اور اس سلسلے میں نے آپ مومنین اور مومنات کے سامنے سورہ حجرات کی آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. سورہ حجرات قرآن میں وہ سورہ ہے کہ جس کے مطالب زیادہ تر اخلاقیات پر مبنی ہے. حجرات جمع ہے حجرے کی، حجرہ کہتے ہیں کمرے کو، اور اس کو سورہ حجرات اس لیے کہتے ہیں کیونکہ مسجد نبوی کے اطراف میں حضرت نے اپنی ازواج کے لیے، ازواج مطہرات کے لیے کمرے بنائے تھے. ہر ایک بیوی کے لیے کمرہ تھا. بعض لوگ ان کمروں کے باہر آ کر کھڑے ہو کر حضرت کو نام سے پکارتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ باہر آ جائیں، ہمارا مسئلہ ہے، کچھ آپ سے پوچھنا ہے. یہ ایک قسم کی بدتمیزی شمار ہوتی تھی کہ نہ کوئی ٹائم ہے، نہ کوئی وقت ہے، نہ کوئی مناسبت ہے. آپ کمرے کے باہر کھڑے ہو کے اس عظیم ہستی کو جو کہ سید الانبیاء ہے اس کا نام لے کر پکارے کے باہر آئے اور ہمارے اس مسئلے کا جواب دیں. اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، بہتر ہے کہ تم صبر کرو. جب رسول خدا استراحت کر کے، آرام کر کے خود سے باہر آ جائے تو پھر تمہیں جو مسئلہ ہے، جو پوچھنا ہے، وہ سوال کر لو. لیکن کمروں کے باہر کھڑے ہو کر اس طرح آواز دینا، اس طرح بلانا، یہ مناسب نہیں. اور اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے اسی سورہ کی ابتدا میں، فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو بھی رسول کی آواز پر بلند مت کرو. یعنی اگر حضرت کہیں پہ بات کر رہے ہیں کیونکہ بزرگ ہے، لیڈر ہے، تو اس کی بات مت کاٹو اور اس کی آواز پر اپنی آواز بلند مت کرو. اس کے سامنے شور شرابہ، چیخنا چلانا، یہ درست نہیں ہے. یہ حضرت کا احترام
اور یہ تو حضرت کی بات ہو رہی ہے. اسلام نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ کے والدین ہیں، بزرگ ہیں، حتیٰ استاد کے متعلق بھی کہا ہے، اس کی بات بھی کاٹنا خلاف اخلاق ہے. اور استاد کی بات ختم ہو تو تب بات کرو، بزرگ بڑے احترام کے ساتھ. پھر سورہ مبارکہ میں کچھ ایسے اخلاقیات کی طرف اشارہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے، کبھی ہمارے ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی. ہمیں متوجہ کرایا گیا اس سورہ کے ذریعے. فرماتے ہیں کہ کبھی بھی کسی پر برا گمان مت کرو. برا گمان اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں سوء ظن. یہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے معاشرے میں برائیاں، اختلافات، لڑائی جھگڑے بنتے ہیں. یعنی میں نے اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھا نہیں ہے اور میں نے گمان کر لیا، اپنے ذہن میں گمان کر لیا، ظن کر لیا کہ یہ جو ہے اس وجہ سے ہے، یا یہ فلاں چیز کی وجہ سے ہے، فلاں شخص ایسا ہے. نہیں، اس کے مقابلے میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں حسن ظن، اچھا گمان. اگر گمان ہی کرنا ہے تو اچھا گمان کرو. اور بالخصوص مومن کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ جب تک آپ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، اگر آنکھوں سے بھی دیکھ لیا پھر بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کو ادھر ادھر پھیلائیں. بلکہ اگر کوئی شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہے، فرماتے ہیں کہ اس کی بھی چھان بین کرو، تحقیق کرو. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. ایسا نہ ہو کہ تم ایسی قوم بن جاؤ کہ جو بعد میں پوچھتا ہے، نادم قوم. کیوں؟ کیونکہ ایک شخص خبر لے کر آیا بغیر تحقیق کے، بغیر اس کے کہ آپ کسی سے پوچھیں، فوراً آپ نے یقین کر لیا اور برا گمان بھی کر لیا. نہیں، بدگمانی معاشرے کو خراب کرتی ہے، معاشرے کے لیے زہر ہے، اس سے معاشرہ خراب ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں ہے حسن ظن. یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ فرض کریں کہ آپ کا مومن بھائی اور کسی وجہ سے اس کے منہ سے شراب کی بدبو آئی، تو اگر آپ نے خود اس کو نہیں دیکھا تو کبھی حکم مت کرو کہ یہ تو شرابی ہے، اس نے شراب پیا. نہیں، ہو سکتا ہے وہ کسی اور چیز کی بو ہو، یا آپ نے کسی مومن کو دیکھا ایسی جگہ پہ کہ جو جگہ مناسب نہیں تھی، تو فوراً حکم مت لگائے کہ یہ شخص بھی اس نامناسب جگہ پہ نامناسب کام کرنے گیا تھا، بلکہ نہیں، اس کی وجہ کچھ اور بھی ہو سکتی ہے. لذا سورہ کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے اگر ایک شخص خبر لے کر آئے جو کہ فاسق ہے تو اس کی خبر پر چھان بین کرو، تحقیق کرو. برا گمان اس سے بچو، کیونکہ برا گمان ظن، جو سوء ظن ہے، برا گمان وہ اسم ہے، گناہ ہے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو. نک نیم ہوتے ہم رکھتے ہیں بہت زیادہ، ایک دوسرے کو چھیڑنے کے لیے یا کم بتانے کے لیے اس کے اوپر ایک نام رکھ دیتے ہیں، اور جس سے اس کی تحقیر ہوتی ہے، شخصیت کم ہوتی ہے، شخصیت کشی، اس کی اجازت نہیں ہے. اگر نام بھی کسی کو دینا ہے تو اچھا نام دو، کہو برادر، بھائی، یا مثلا معلم، استاد، شیخ، سید، اس طریقے سے اچھا نام دو. وَلَا تَنَابُزُوا بِالْأَلْقَابِ. یہ کہ بھائی فلاں آدمی کا قد چھوٹا ہے تو آپ نے اس کو جو ہے چھوٹے قد کہہ کر جو ہے پکارنا شروع کر دیا. کوئی لمبا ہے تو آپ نے اس کو جو ہے کہا کہ بھائی فلاں تو لمبو ہے. یہ اس قسم کے نام جو ہے یہ اسلام میں نہیں ہے، اور اسلام نے اس کی ممانعت کی ہے. اور
اس کے بعد جو مسئلہ جس کی طرف آئے کریمہ میں ارشاد ہو رہا ہے وہ ہے کہ کسی میں نقص بھی مت ڈھونڈو، نقص تلاش مت کرو، کسی میں نقص تلاش کرنا، فلاں میں یہ نقص ہے، فلاں میں یہ نقص ہے. انسان اپنے گریبان میں جائے کہ اس کو پتا چلے اس میں کتنے نقص ہیں. نقص جو ہوتے ہیں وہ اپنے نقص نظر نہیں آتے، دوسروں کے نقص نظر آتے. کہتے ہیں کہ دوسروں میں نقص تلاش مت کرو. اور پھر یہ آیہ کریمہ جو میں نے بھی آپ کی خدمت میں تلاوت کی، یہ بھی اسلامی اخلاق کے متعلق ایک اسلامی معاشرے کے لیے کتنا ضروری ہے. وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو کہ فلاں شخص کہاں جا رہا ہے، فلاں شخص نے کیا کہا. جاسوسی، اس سے بچو، اس کی اجازت نہیں ہے. اپنے کام سے کام رکھو، بجائے اس کے کہ میں یہ دیکھوں فلاں شخص کیا کام کر رہا ہے، کتنا کما رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے. مجھے اس کے کاموں میں کوئی لینا دینا نہیں. ایک جگہ پہ فاتحہ خوانی تھی، کافی لوگ آئے ہوئے تھے، تو اتفاق سے جو مرحوم تھا جاننے والا تھا تو میں بھی فاتحہ کے لیے گیا. سب لوگ احترام کے لیے کھڑے ہو گئے، سب کو کہا بیٹھ جائیں، فاتحہ کی، مرحوم کے لیے دعا کی. تھوڑی دیر کے بعد ڈپٹی کمشنر صاحب بھی آ گئے فاتحہ پڑھنے کے لیے. رسم ہے، اچھی رسم ہے، ابھی تک یہ فی الحال باقی ہے، انشاءاللہ کہ یہ باقی رہے. باقی چیزیں تو ہم نے جو ہے بلا دی ہیں، لیکن یہ فاتحہ خوانی والی رسم ابھی فی الحال باقی ہے. ڈپٹی کمشنر صاحب آئے، اس نے بھی فاتحہ پڑھائی، خود بھی پڑھی، ہم نے بھی پڑھی. اب جانے سے پہلے وہ میرے پاس آئے احترام کے لیے اور مجھ سے میرے کان میں کچھ کہا. 1-2 منٹ میں نے بھی سر ہلایا، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہاتھ ملا کے اجازت لے کے وہ چلے گئے. اب لوگ سب میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر نے میرے کان میں کیا کہا. تجسس، تجسس. اور میں دیکھ رہا ہوں ان کے چہروں پہ، سب کے ذہن میں یہ بات، کیسی بات کی اس لیے. ڈپٹی کمشنر نے مولانا صاحب سے کیا کہا، کیا کہا. یہ تجسس رہتا ہے، انسان تجسس کرتا ہے. اگر میں نے ان کا تجسس ختم کیا، پہلے تو سوچا کہ ان کو اسی تجسس میں رہنے دوں، کیونکہ پھر سوچا کہ نہیں ان کو تجسس سے نکال لوں. میں نے کہا بھائی ڈپٹی کمشنر نے کچھ نہیں کہا سوائے اس کے کہ میری ماں مریض ہے، بیمار ہے، اس کے لیے دعا کریں. نہ تو کوئی مجھے پوسٹ دینے کا ارادہ ہے، نہیں جو ہے اس نے کوئی خاص بات کی ہے، لیکن انسان اس کا ہمیشہ تجسس رہتا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ ولا تجسس، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت بھی مت کرو. کیوں؟ اب آگے چل کر جو اصطلاح استعمال ہوئی ہے اور جو وضاحت دی گئی ہے، ایسی وضاحت میں نے کم جگہ پہ دیکھی ہے اسلام میں. فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کی غیبت بھی مت کرو. کیوں؟ کیونکہ تم میں سے کون پسند کرے گا کہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے اس حیثیت سے کہ بھائی مردہ ہے؟ پھر خود جواب ہی دیتے فَكَرِهْتُمُوهُ، آپ کراہت کریں گے، آپ اس بات کو پسند نہیں کریں گے، کوئی بھی پسند نہیں کرے گا. وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر اللہ سے ڈرو اور یہ کام چھوڑ دو. وَاللَّهُ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہے جو توبہ قبول کرتا ہے، رحیم ہے. اب غیبت کے لیے کہتے ہیں کہ اس سے مراد ایسا ہے جس طرح کوئی مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. اور غیبت کی تعریف بھی یہ ہے، بعض لوگ اس میں مغالطہ کرتے ہیں کہ جی وہ تو ہے ہی برا آدمی، تو اس لیے میں نے غیبت کی. برا آدمی ہے تو آپ نے غیبت کی.
اگر برا آدمی نہ ہوتا آپ غیبت کرتے تو وہ تو غیبت نہیں ہے، وہ تو بہتان ہے. اس کو تو کہتے ہیں افتراء، وہ تو جو ہے الزام تراشی ہے، وہ تو اور سنگین گناہ. اس میں بری عادت تھی تب بھی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ اس بری عادت کو کسی کے سامنے بیان کریں. یا بعبارت اخرى اگر وہ یہاں موجود ہو آپ کے سامنے اور آپ اس کے متعلق یہ بات کریں گے، وہ خوش ہوگا یا خوش نہیں ہوگا؟ ابھی تو وہ نہیں ہے. اگر وہ سامنے ہوتا اور اس بات سے ناراض ہوتا تو وہ غیبت ہے، اگر ناراض نہ ہوتا تو غیبت نہیں. بس بہتان اور الزام تراشی میں اور غیبت میں فرق ہے. غیبت بھی منع ہے، اور اس لیے کہتے ہیں کہ الغیبت جحد العاجز. ایک روایت میں ہے غیبت کس کا کام ہے؟ اس شخص کا کام ہے جو کمزور ہے، کچھ کر نہیں سکتا تو کیا کرتا ہے؟ غیبت کرتا ہے. اور وہ شخص کی جو غیبت کرے، جب تک جس شخص کی غیبت کی ہے اس سے معافی نہ مانگ لے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا. حقوق الناس میں سے ہے. حقوق اللہ تعالیٰ اس معاملے میں نرمی دکھاتا ہے، لیکن حقوق الناس کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح طریقے سے معاف نہیں کرتا. لذا ارشاد ہوتا ہے حدیث شریف میں کہ اگر کوئی شخص غیبت کرے اور اس کے بعد توبہ کرے اور اس کی توبہ قبول ہو جائے، غیبت کی پھر توبہ کی اور توبہ قبول ہوئی، پھر بھی اگر تمام شرائط ہوں جنت میں جانے کے لیے تو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا. اگر جنت میں اس کا جانا ہوا تو سب سے آخر میں. اور اگر نہیں غیبت کی، توبہ نہیں کی، تو پھر جہنم میں سب سے پہلے داخل ہوگا. جیسا یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا تعلق ہمارے معاشرے سے ہے، اور یہ معاشرے کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرہ ہماری سوسائٹی ایک اچھی سوسائٹی ہو تو ہم نے ان برائیوں کو خود سے ختم کرنا ہے، اور اس سلسلے میں قدم بھی ہمیں خود اٹھانا ہے. ضرور بھیجے محمد علیہ وسلم. معاشرے کے حساب سے ایک سوال ہوتا ہے، کیونکہ یہاں کا جو معاشرہ ہے انگریزوں کا معاشرہ، اس میں یہ لوگ کتے پالتے ہیں گھروں میں، اور مسلمانوں کے لیے بھی جو ہے چونکہ اس معاشرے میں رہتے ہیں انہی کے ساتھ، تو یہ سوال آتا ہے بعض اوقات کہ آیا اس کی اجازت ہے یا نہیں. جواب اس کا کافی سادہ ہے، سمپل ہے. خود بذات خود کتا پالنا وہ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، پال سکتے ہیں. پاکستان میں بھی دیہاتوں میں ادھر ادھر اکثر گھروں میں ہوتے ہیں، پالنے میں حرج نہیں ہے. حرج کیا ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم ہے طہارت کا اور نجاست کا، کیونکہ پالنے کا پرابلم نہیں ہے. پرابلم اس کا ہے کہ اگر آپ کتا پالتے ہیں اور وہ آپ کے گھر آتا جاتا ہے تو پھر وہ طہارت اور نجاست کا مسئلہ کیا ہوگا؟ نماز کا مسئلہ ہے، کھانے پینے کا ہے، کپڑوں کا ہے، فرش کا ہے، کارپیٹ کا ہے. ہاں اگر آپ کتے کو جو ہے گھر سے باہر ایک جگہ پہ اس کو ٹرین بھی کریں، یہاں جو ہے کتوں کو اسکول بھیجا جاتا ہے، ٹرین کیا جاتا ہے، اور وہ بڑے اچھے ٹرین ہوتے ہیں. اچھا، اتفاق سے قرآن میں بھی کتوں کی ٹریننگ کا بڑا خوبصورت ذکر ہے، لوگوں کو نہیں معلوم، لیکن باقاعدہ یہ ذکر ہے قرآن میں، لفظ استعمال ہوا ہے ٹرین کتے جن کو ٹرین کیا جائے. شکار کے ذریعے آپ اگر کسی کتے کے ذریعے شکار کرتے ہیں تو اگر آپ اس کتے کو پہلے سے ٹرین کریں کہ بھئی تم جاؤ، میں اس فلاں مثلا پرندے کو بھی جو ہے شوٹ کروں گا اور تم جا کے وہ پرندہ لے کر آؤ گے میرے پاس، لیکن اس طریقے سے ٹرین ہوتا ہے کہ اس کو یہ سمجھایا جاتا ہے. اور کتے میں بڑی خصوصیات ہے، وہ یہ ٹریننگ دے لیتے کہ تم نے اپنے دان جو ہے اس کے بدن میں نہیں
کرنے اندر نہیں کرنا، بلکہ اس کو ہلکا سا پکڑنا ہے، پھر میرے پاس لے کر آنا ہے، اور جب وہ شوٹ کرے اور کتا جائے تو انسان یہاں سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتا رہے. یہ پورا سلسلہ ہے فی الحال میں، لیکن قرآن میں اس کا ذکر ہے. آپ اگر جا کے دیکھیں تو بہت خوبصورت آیت ہے اور بڑی کلیئر واضح آیت ہے. بس یہ جو مسئلہ ہے رکھنے کا یا پالنے کا، اس میں حرج نہیں ہے. حرج اس وقت ہے جب آپ اس کو آزادی دے دیں اپنے گھر میں، اور وہ آ کر آپ کے ساتھ آپ کی پلیٹ پر جو ہے کھا رہا ہے آپ کے ساتھ، اور آپ کے بیڈ پہ جو ہے آپ کے ساتھ سو رہا ہے، اور آپ کے صوفے میں آپ کے ساتھ بیٹھ رہا ہے. تو یہ مسئلہ ہے کہ پھر طہارت کا اور نجاست کا مسئلہ ہو جائے گا اس حوالے سے. باقی بذات خود اسلام کتے کا خلاف نہیں ہے، اس میں کچھ خوبیاں ہیں کچھ خامیاں ہیں، اور اس کی جو نجاست ہے وہ اس میں جو چیزیں ہیں اس کی وجہ سے درست ہے. ایک مرتبہ ضرور بھیجوں گا. اسی طرح سوال ہوتا ہے جب حلال حرام کی بات آتی ہے کہ ہم جو ہے یہ حلال حرام جو کھاتے ہیں، بعض ایسے یہاں پہ پروڈکٹس ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ حلال، اسٹیمپ بھی لکھا ہوتا ہے حلال، اور یہ چیز بہت زیادہ ہے. اور بزنس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ بہت سی دکانوں میں آپ کو یہ حلال پروڈکٹس کا اسٹیمپ ملے گا. تو آیا صرف حلال کا اسٹیمپ کافی ہے اور ہم جا کے گوشت اور چکن، بالکل گوشت اور چکن اسٹیمپ کو جا کے لے لیں اور کھا لیں، یا نہیں اس میں کچھ اور تحقیق بھی ہے؟ تو اس کا بھی جواب واضح ہے کہ جہاں تک اسٹیمپ کا تعلق ہے وہ اسٹیمپ کافی نہیں ہوتا. اسٹیمپ تو کوئی بھی لگا سکتا ہے، بزنس پوائنٹ آف ویو سے لگا سکتا ہے. آپ کو خود بھی تھوڑا سا، اگر زیادہ تفصیل میں نہیں جانا، لیکن تھوڑا سا آپ کو خود بھی اس میں تحقیق کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ کہاں سے ذبح ہوا ہے، کون سی کمپنی ہے، اور وہ کمپنی جو ہے ان کی کیا اصول ہے اور وہ کس طریقے سے ذبح کرتی ہے. اتفاق سے آج کل سب کچھ ویب سائٹ پہ ہے اور ہر ایک کمپنی کا اپنا ویب سائٹ ہے. تو اس پروڈکٹ پہ لکھا ہوتا ہے، فون نمبر لکھا ہوتا ہے، ویب سائٹ. آپ ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ ان کا طریقہ کیا ہے ذبح کرنے کا. کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں لیکن کہتے ہیں کہ بھئی آپ ان ممالک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھا لیں وہ ٹھیک ہے، اور اس کو وہ حلال کہتے ہیں. اسٹیمپ کا تعلق جہاں تک ہے وہ صرف اسٹیمپ کافی نہیں ہے، یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ کمپنی کس کی ہے اور کس طریقے سے یہ ذبح کرتی ہے. میں مثال دیتا ہوں، ایک مشہور کمپنی ہے یہاں میپل لاج کے عنوان سے، اور وہ جو ہے ان کے پروڈکٹس بہت زیادہ ہیں. ٹورنٹو میں بھی ہے یہ کمپنی، اور ہر جگہ ان کے جو ہے وہ چکن ونگز اور یہ تمام چیزیں بلونی وغیرہ سب ہیں. ہمارے علماء نے کوشش کی کہ وہ جا کر دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے ذبح کرتے ہیں. انہوں نے اجازت نہیں دی، ہمارے علماء کو اجازت نہیں دی. اور پھر جو ویب سائٹ پہ جا کے دیکھا گیا تو وہ بھی جو طریقہ انہوں نے لکھا ہے ذبح کرنے کا، وہ طریقہ بھی جو ہے ہم سے مطمئن نہیں ہے. جزا علماء نے کہا کہ ہمارے حساب سے اس کمپنی کے جو پروجیکٹس ہیں وہ ذبیحہ حلال کے عنوان سے بھی وہ جو ہے پروڈکٹ ہو جاتے ہیں. میپل لاج کمپنی ہے اور جو پروڈکٹس ہیں وہ ہے ذبیحہ حلال. تو توجہ میری طرف رہے، ذبیحہ حلال اس پہ بھی حلال لکھا ہوتا ہے، حلال کا اسٹیمپ بھی ہے، لیکن ہمارے علماء اس کی تائید نہیں کرتے. لذا یہ اسٹیمپ صرف کافی نہیں ہوتا بلکہ آپ کو اپنی بھی تھوڑی بہت تحقیق کرنی ہے. ضرور میرے محمد آخر میں یہ آخری مسئلہ بھی بیان کر دوں جس کا تعلق جو ہے وہ عید سے ہے اور چاند سے ہے. پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی شخص اطمینان حاصل کرتا ہے کسی طریقے سے اور وہ اس کی یہ چاند ثابت ہے تو اپنے اطمینان پر اور اپنے علم پر
عمل کرے اور اس حساب سے وہ عید کرے. اگر اس کو اطمینان حاصل نہیں ہوتا اور یا اس کے پاس وسائل نہیں ہے، وہ خود نہیں کر سکتا، تو اہل خبرہ سے پوچھے. اہل خبرہ وہ لوگ ہیں کہ جو خبر رکھتے ہیں، جو اس چیز میں وارد ہے اور ان کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے پہلی چاند کی پہلی ثابت ہوتی ہے. ہمارے حساب سے آج 29 روزے ہو گئے، کل عید ہو سکتی ہے، اور اگر 30 روزے ہوئے تو پھر پرسوں عید ہوگی. لہذا یہ ضروری نہیں ہے کہ 29 روزے ہو گئے تو پھر جو ہے خواہ اور جو ہے کل عید ہے. یہ ضروری نہیں ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے. ابھی مسئلہ صاف ہے، آپ چیک کریں، کوشش کریں دیکھنے کی. سب کو کوشش کرنی چاہیے. استحلال جو خود مستحب ہے. اگر نظر آ جاتا ہے تو بات ختم. اگر نظر نہیں آتا، گواہی بھی نہیں آتی، دو عادل بھی نہیں کہتے، گروہ بھی نہیں کہتا، 30 دن بھی نہیں گزرے، تو پھر بہتر یہی ہے کہ آپ آخری روزہ رکھیں کل 30واں، اور اس کے بعد اگلا دن جو ہے پیر وہ بغیر کسی شک و شبہ کے عید کا دن ہوگا اور پہلی. اگر کوئی شخص کل جو ہے وہ روزہ نہیں رکھتا تو وہ اگر سفر کرتا ہے، مسافر ہو جاتا ہے، اور 22 کلومیٹر 24 کلومیٹر کا سفر، تو مسافر پہ روزہ نہیں ہے، تو اس کی نہ عید ہوگی نہ روزہ ہوگا. اور عید تو ہم نے کہا کہ وہ تو صرف وہ تو ضروری نہیں ہوتا، عید کے دن روزہ نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا جو شخص سفر کرے وہ مسافر ہے، اس کا روزہ نہیں ہے. اور اگر کوئی کل روزہ رکھتا ہے، کیوں؟ کیونکہ 11 بجے تک اس نے ویٹ کیا، 12 بجے تک ویٹ کیا، کوئی خبر نہیں ہے چاند کسی طریقے سے بھی چاند ثابت نہیں ہوا، تو اس کو پھر کل روزہ رکھنا ہے. وہ روزہ رکھے، اور پھر کل کسی وقت پتہ چلا کہ نہیں آج تو پہلی تاریخ ہے شوال کی، آج تو عید کا دن ہے. دن میں پتہ چلا، صبح میں پتہ چلا، 10 بجے 11 بجے دوپہر میں 12-1 بجے، جب بھی آپ کو پتہ چلے آپ روزہ توڑ دیں. کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی غلط کام نہیں ہے. کیوں؟ عید کے دن روزہ آپ نہیں رکھ سکتے. آپ کو پتہ نہیں تھا، رات 12-1-2 بجے تک آپ نے ویٹ کیا، نیوز نہیں آئی، آپ نے روزہ رکھا. اور اگر کسی وقت بھی نیوز آ گئی، ثابت ہو گیا، تو آپ روزہ افطار کر لیں، اور وہ آپ کا جو ہے عید کا دن ہے. اس میں کوئی کفارہ ہے اور نہ اس میں کوئی گناہ ہے. بالکل یہ جو آئیے دعا کرتے ہیں ماہ مبارک رمضان کے اختتام پر. یہ لحظات بھی بڑے ضروری لحظات ہیں اور دعا کی قبولیت کے لحظات ہیں. الہی میں کہ محمد وانت المحمود، میں کہ علی وانت العلی الاعلیٰ، میں کہ فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، میں کہ حسن وانت المحسن، میں کہ حسین وانت کریم الاحسان. بارے مختصر اور قلیل عبادت ہم سے قبول فرما. اور بارے اللہ ماہ مبارک رمضان جو اب جانے والا ہے، جو تقریباً ختم ہو گیا ہے، بارے اللہ آئندہ سال ماہ رمضان میں ہم کو اتنی عمر دے تاکہ آئندہ سال پھر ماہ رمضان میں تیری عبادت کر سکیں. اور بارے اللہ اگر ہماری توبہ قبول نہیں ہوئی تو ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے مرحومین کی توبہ قبول فرما. اور بارے اللہ تجھے واسطہ تیرے عزت و جلال کا جن لوگوں کے گناہ شہید کیا گیا ہے ان کو امام حسین علیہ السلام سب معشور فرما، ظالموں کو ذلیل و خوار استعمال فرما. اور الہی پروردگار یا اللہ امام زمان علیہ السلام کے نور میں تعظیم فرما اور ہم ان کے عوان انصار میں شمار فرما. آمین یا رب العالمین وانت السمیع العلیم. میں کہ محمد وآلہ الطاہرین الطاہرین. آپ تمام مومنین اور